جی اس وقت ہم موجود ہیں پشاور پریس کلب کے باہر، جہاں پہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر احتجاج کر رہی ہے، اور یہ احتجاج گزشتہ ہفتے مرید کے میں PLP کے مارچ پہ ہونے والے آپریشن کے خلاف ہے۔ میرے ساتھ اس وقت رکن قومی اسمبلی شندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں، وہ اسی احتجاج میں شریک ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس احتجاج کا مقصد کیا ہے اور تحریک انصاف جو ہے آگے ان کا کیا حمل ہے۔ میڈم اس وقت یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے اور پنجاب اور وفاق میں TLP پہ پابندیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ جو TLP کے ورکر ہیں، میری ساری سمپتی ان بے گناہوں کے ساتھ ہے جو مارے گئے، جو شہید کیے گئے۔ جس طرح میری پارٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح تحریک لبیک کے ورکرز کو بے گناہوں کو شہید کیا گیا۔ میرا اور تحریک لبیک کا سیاسی نظریہ میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاکستانی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ ان کو اس کی سزا ملی ہے کہ وہ غزہ کے لیے کیوں نکلے۔ شکر آپ سب نے دیکھ لیا، عمران خان کی تصویر نہیں دکھاتے ٹی وی پہ، لیکن نیتنیاہو کی تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ بکی ہوئی سرکار ہے، یہ ڈگی سرکار ہے۔ میں نے ابھی بھی بولا کہ ان لوگوں کے لبوں کو خون لگ چکا ہے۔ 3 نومبر 2022 میں ان لوگوں نے عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی، تب نے معافی تلافی کا طریقہ استعمال کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی انتشار آئے، بنگلہ دیش کی طرح ہمارے انگ ٹوٹ جائے، ورنہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جار کے کہہ رہی ہوں، جس دن خان کو گولیاں لگی ہم سب، ہماری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اچھا میڈم، ایک تو کل جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، آج وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کے زیر صدارت جو قومی سلامتی کے حوالے سے اجلاس تھا اس میں شرکت نہیں کی، تو کیا یہ احتجاج تھا یا یہ ایک جو مزاحمت یہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی شروعات ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، شرم آنی چاہیے۔ آج تو نون لیگ والوں نے بھی خودکشی کر لی ہے، جو غیرت والے ہیں نون والے۔ کیا کہا شہباز نے سہیل افریدی کو؟ سہیل نے کہا کہ سر میں اپنے پرائم منسٹر سے ملنا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، میں نے اس سے مشاورت کرنی ہے، کابینہ بننی ہے، وفاق کے ساتھ میٹنگز ہونی ہے۔ پتہ ہے شہباز شریف کیا کہتا ہے؟ جی پوچھ کے بتاؤں گا، اللہ کا واسطہ ہے، ساس سے پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ چاچی سے پوچھنا ہے، مامی سے پوچھنا ہے، تائی سے پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ تم وزیر اعظم ہو، خدا کا خوف کرو۔ میں تو نہیں مانتی تمہیں وزیر اعظم، تم دنیا کو کہتے پھر تو کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اللہ کا خوف۔ کل نون والے بیچارے جو KP میں 5-6 رہ گئے تھے، وہ بھی انہوں نے بس کہا کہ بس تھے ڈیر اوشوا دینا بےزتی نورن شو برداشت کولے۔ پنجاب والے بھی کل رو رہے تھے، کل نیشنل اسمبلی والے بھی، ان کے MPs بھی رو رہے تھے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں جھوٹے یہ ہیں، خاندانی جھوٹے، ہمیں پتہ ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں میرا باپ رئیس تھا، مریم نواز کہتی ہے میرا باپ رئیس تھا، اور شہباز کہتے ہیں میرا باپ غریب تھا، تو تم سب کہتے ہیں ہم سگے بھائی بہن ہیں۔ یہ خاندانی چور ہیں، خاندانی جھوٹے ہیں، لیکن اتنے کمزور ہیں، کسی کو شکر الحمدللہ اپنی ناک اس نے کٹوا دی۔ اب رہ گئی بات سہیل افریدی کی، اس نے سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک نوجوان خون والا بچہ، ایک پاکستان کا ہونہار، ایک نیک PTI کا ورکر جو اب CM بنا ہے صرف اپنی قابلیت و صلاحیت کی وجہ سے، اگر وہ بھی ان کی طرح گھر میں چوڑیاں بیٹھ کے پہن جائے، ایسا نہیں ہو۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف امیدوار کھڑا کیا، رات کو انہوں نے جو ایوان ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی قرار دیا، اور انہوں نے بھی یہ کیا کہ معاملات جو ہیں میدانوں میں ہوں گے، تو یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ایک تحریک انصاف اس کے ساتھ مستقبل قریب میں سڑکوں پہ دونوں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں فالتو بات نہیں کروں گی، میں چلو ذرا پازیٹیو بات کر دیتی ہوں۔ سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے پہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام پارٹیاں ہائی کورٹ میں بھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئی ہیں، رائٹ؟ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز دائر کی ہیں جو پشاور ہائی کورٹ ڈسمس کر دیں، اور سہیل افریدی نے اوتھ لے لیا۔ لیکن اس کے پیچھے کہانی ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اڑتی اڑاتی خبریں آئی ہیں، لیکن جس نے کہتے ذریعے سے آئی ہیں، جس طرح آپ کو ذرائع سے خبر آتی ہے، ہمیں بھی ذرائع سے خبر آتی ہے۔ ذرائع نے یہ کہا کہ 4-5 دن یہ جو ٹائم خریدا تھا بلاول اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں، یہ اس لیے کہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں KP میں ان کو گارنٹی دی جا رہی تھی کہ 20 نہیں، ہم PTI کے 50 MP آپ کو توڑ کے دے دیں گے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی جو بھی بنے گا KP کا اپوزیشن میں سے، ان کو 4-5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلی بات، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ کون لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ دوسرا، آپریشن کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا، چاہے پورا خیبر پختونخوا ہی کیوں نہ مر جائے، آپریشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ تیسرا،
मादनियात का जो बिल है, माइंस एंड मिनरल्स, उस पर दस्तखत करना है ताकि खैबर पख्तूनख्वा रैप करके टॉफ़ी की तरह अमेरिका को दे दें। चौथा, जो आपका फाटा पाटा का डी मर्जर हुआ था, उनको आपने पाकिस्तानियों का दर्जा दे दिया, मुसलमानों का दर्जा दे दिया, इंसानों का दर्जा दे दिया, वो डी मर्जर करना है। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे इन डिस्कशंस में, वो इससे पीछे हट गए। मेरा सर इस बात पे फ़ख्र से उठ गया है, वो जो भी पार्टी हो, वो ANP हो, वो JUIF हो, वो पीपल्स पार्टी हो, लेकिन उन्होंने सूबे के साथ वफा किया। मैं हमेशा इसकी शुक्रिया, क्योंकि याद रखें, सूबे से वफा करना पाकिस्तान से वफा करना है। खैबर पख्तूनख्वा टूटेगा, इसके बाद पंजाब टूटेगा, इसके बाद सिंध टूटेगा। इनका ये प्लान है बाकायदा। ये CIA का 40-45 साल पुराना प्रोग्राम है। उन्होंने पाकिस्तान को एक हिस्से में नहीं छोड़ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसा तो सबको पसंद होगा, लेकिन वतन भी पसंद होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई या जंग की पोजीशन है, इस मुतल्लिक़ आप क्या कह सकती हैं, और इस पे हमारे सूबे पे कितना असर पड़ेगा? मोनिका लेविंस्की एक इंटर्न थी वाइट हाउस में अमेरिका में, और उनका बिल क्लिंटन यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ एक नाजायज़ ताल्लुक चल रहा था। जब वो ताल्लुक दुनिया को पता चला, तो बिल क्लिंटन ने क्या किया कि दुनिया की नज़रों से हटाने के लिए सूडान पे एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पे बमबारी कर दी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कुरम और अगजई पंजाब में लोग डूब गए, तहरीके लब्बैक, ये सारे जो पाकिस्तान में महंगाई, तबाही, बिजली की बिल, पेट्रोल के बिल, गैस के बिल, लोग खुदकुशियाँ करें, बच्चों को मारे, इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए और ये अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ते हैं। अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं। अच्छा, जब इमरान खान था यही अफगानिस्तान था, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहा था, कोई टेररिज्म नहीं थी, कोई ड्रोन नहीं था, कोई हमारे बच्चे नहीं मरते। जब इमरान खान होता है तो कुछ नहीं होता, इमरान खान चला जाता है, ये बदमाश आ जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। Thank you.